السلام علیکم۔ پریپیڈ پریپریشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد وقار عباسی، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم جانیں گے، دنیا انہیں کئی القاب سے جانتی ہے۔ مصور پاکستان، شاعر مشرق۔ جی ہاں، آج ہم سر محمد اقبال کے بارے میں جانیں گے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا خواب سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ اس مقصد کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی مدد لی اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا، اپنے مقصد کے بارے میں بتایا، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے محنت کی اور بالآخر لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام محمد اقبال تھا اور آپ کی تاریخ پیدائش 9 نومبر 1877 میں ہوئی۔ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے 1 سال چھوٹے ہیں، تو اس لحاظ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیٹ آف برتھ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ایک شخصیت کی یاد کر لیں، آپ کو دونوں یاد ہو جائیں گی، کیونکہ 1 سال کا ڈفرینس ہے۔ علامہ اقبال صاحب 1 سال چھوٹے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، ان کی پیدائش 1876 کی ہے اور ان کی پیدائش 1877 کی ہے، تو اس لیے یاد کرنا یا MCQs وغیرہ کے لیے اسے مشکل نہیں ہے۔ 9 نومبر کی پہلے پاکستان میں چھٹی ہوا کرتی تھی، اب بدقسمتی سے 9 نومبر کی چھٹی نہیں ہوتی۔ 9 نومبر 1877 میں آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ کے والد پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیلر تھے، میں نے جو پڑھا ہے گوگل میں اور کچھ ویڈیوز وغیرہ میں نے خود بھی دیکھی ہیں اور کتابوں سے جو پتہ لگا، ٹیلر کا پتہ لگا ہے، لیکن کچھ لوگ مرچنٹ بھی کہتے ہیں کہ ان کا کام مرچنٹ کا ہی تھا۔ خیر، آپ اس بارے میں مزید سرچ کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں آج تک ویسے MCQ شاید کسی ٹیسٹنگ سروس وغیرہ میں نہیں آیا، آکوپیشن کے حساب سے نہیں آیا۔ آپ کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ آپ بیسیکلی ایک کشمیری فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ کشمیری جو ہندوستان میں موجود ہیں، ان کی ایک فیملی سے آپ کا تعلق تھا اور آپ لینگویج جو استعمال کرتے تھے گھر میں، کشمیری استعمال کرتے تھے۔ آپ کی بیویوں کے متعلق، آپ کی پہلی جو بیوی تھی ان کے متعلق زیادہ تر پوچھا جاتا ہے MCQs کہ آپ کی پہلی وائف کا کیا نام ہے، تو آپ کی جو پہلی وائف ہیں ان کا نام کریم بی بی تھا اور 1895 میں آپ کی ان سے شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ کی ڈائیورس ہو گئی تھی اور آپ نے 3 شادیاں کی تھی، جس میں سے 2 کا مجھے معلوم ہے۔ مختار بیگم جو آپ کی سیکنڈ وائف تھیں۔ تو یہ بھی MCQs 2-3 اس سے بھی بنتے ہیں کہ آپ کی مدر ٹنگ یا آپ کی لینگویج کیا تھی، فیملی کون سی تھی۔ آپ کشمیری فیملی سے بلونگ کرتے تھے بیسیکلی، اور آپ نے 3 شادیاں کی تھیں۔ آپ کے بچوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ کو گوگل پہ آرام سے ان کے نام بھی مل جائیں گے۔ ویسے یہ بھی ایک MCQ ہے کہ علامہ اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے بچے تھے۔ علامہ اقبال صاحب کے جو والد تھے وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے اتنے، لیکن ایک صوفی آدمی تھے۔
بات کرتے ہیں آپ کی تعلیم کے متعلق، تو آپ نے جو بیسک تعلیم حاصل کی وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ باہر چلے گئے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ یونیورسٹی آف کیمبرج سے آپ نے فلسفی کی ڈگری حاصل کی، اور اس کا ٹائم پیریڈ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کب، اچھا یہ ایم سی کیوز اس بار ایف آئی اے کے، ایل ڈی سی کے اور یو ڈی سی کے دونوں کے پیپر میں آیا تھا کہ علامہ محمد اقبال کیمبرج یا یونیورسٹی میں آپ نے کب ایڈمیشن لیا یا کب گئے، یا آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے بر صغیر سے کب گئے۔ 1905 میں آپ، یہ اس کا آنسر ہے، 1905 میں آپ باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر ممالک گئے۔ اس کے بعد یونیورسٹی آف مونیچ سے آپ نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ٹیچنگ کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے فلسفی جو ہے وہ آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے رہے ہیں، اور عربک جو ہے ریڈ کرتے رہے ہیں، آپ ایز اے ریڈر کام کرتے رہے ہیں اورینٹل کالج لاہور میں۔ تعلیم مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے، اس سے متعلق بہت ایم سی کیوز آتا ہے کہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کیریئر کب سٹارٹ کیا۔ تو علامہ محمد اقبال صاحب نے اپنا پولیٹیکل کیریئر 1926 میں سٹارٹ کیا، اور 1926 میں آپ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے جو ہے ممبر ٹھہرے۔ 1927 میں آپ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ لگ گئے، آپ کو اس کا عہدہ ملا، اور بہت مشہور 29 دسمبر 1930 کا آپ کا صدارتی خطاب الہ آباد کا جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت بار جو ہے وہ پیپر میں کوشچن آ چکا ہے کہ آپ نے 1930 میں، ڈفرینٹ طریقے سے ایم سی کیوز آتا ہے کہ آپ نے 1930 میں جو ہے الہ آباد میں خطاب کیا۔ ڈفرینٹ وے میں ایم سی کیوز بن سکتا ہے، کیا ڈیٹ تھی پوچھا جا سکتا ہے، 29 دسمبر کو 1930 کو آپ نے الہ آباد میں ایڈریس کیا، یا 1930 میں صدارتی خطاب کس نے کیا، یہ بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال صاحب نے کیا، جو کہ بہت مشہور ہے، جس میں آپ نے ایک الگ ریاست کا جو ہے خواب پیش کیا۔ 1930 کے الہ آباد کے آپ نے صدارتی خطاب، آپ صدارت کر رہے تھے اس جلسے کی، آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ جلسہ تھا، اور نارتھ ویسٹرن جو مسلم تھے، آپ نے ان کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ کا مطالبہ کیا، یا خواب پیش کیا، یا ایک نظریہ دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ علامہ محمد اقبال صاحب کا نام جو ہے وہ محمد اقبال ہے صرف، تو جو ٹائٹل سر کا آپ کو دیا گیا وہ 1923 میں بائی کنگ جارج نے دیا آپ کو، سر کا خطاب 1923 میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ پاکستان بنانے کی جدوجہد اور مصور پاکستان ہونے کے علاوہ جو آپ بہت زیادہ فیمس ہیں وہ اپنی پوئٹری کی وجہ سے فیمس ہیں۔ آپ کی شاعری بہت مشہور ہے، اسی لیے آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ آپ کی پوئٹری پرشین اور اردو پر مشتمل ہے۔ آپ کی بہت سی کتابیں ہیں، آپ کی سب سے فیمس پوئمز ہیں شکوہ جواب شکوہ، اور ہم سے ایف آئی اے کے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا یہ سوال کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی کوئی نظم کا نام بتائیں، تو ہم اس ٹائم پہ جواب نہیں دے سکے تھے، کوئی بھی 4-5 لڑکے تھے، ہم نہیں دے سکے تھے اس کی، لیکن جب گھر آ کے میں نے دیکھا تو بہت مشہور ایک ان کی پوئم جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ علامہ اقبال صاحب کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ تو ان کی کچھ فیمس بکس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ باغ درا، یہ ان کی بک ہے، بہت مشہور، میں نے کچھ مشہور 3-4 کے نام لکھے ہیں، باقی تو ایک لمبی فہرست ہے۔ بال جبریل، یہ ان کی کتاب ہے۔ آثار خودی اور پیام مشرق،
یہ ان کی کچھ فیمس بکس کے میں نے ساتھ میں نام لکھ دیے ہیں۔ کافی بیمار رہنے کے بعد 21 اپریل 1938 میں علامہ اقبال صاحب پاکستان بننے سے 10 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ اس MCQs کو یاد کرنا آپ کی وفات کے لحاظ سے بہت آسان ہے کہ آپ یاد کر لیں کہ پاکستان سے بننے سے 10 سال پہلے آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کو سن یاد ہو جائے گا 1938 میں آپ کی وفات ہوئی، اور ڈیٹ آپ یاد کر لیں 21 اپریل۔ اسی طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو آسان طریقے سے بتایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب 11 سپتمبر 1948 میں وفات ہوئی ان کی، اور اسے یاد کرنا اور بھی زیادہ آسان ہے کیونکہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے سے MCQs کو یاد کریں، رٹا مت لگائیں۔ رٹا لگائیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ کچھ گھنٹوں کے لیے یاد ہو جائے گا، پھر آپ دوبارہ ایک دن بعد پھر بھول جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اچھی تیاری کریں، سندھ پولیس کی ویکینسیز آئی ہیں، آپ نے فارم بھرا ہوگا، FIA کے ٹیسٹ چل رہے ہیں، اس کے علاوہ IB کا ٹیسٹ آئے گا، ابھی پیچھے ویکینسیز آئی تھی، رینجر ہے، بہت ساری اور ٹیسٹنگ سروس ہے، گورنمنٹ جابس ہیں، آپ اپلائی کرتے ہوں گے، تو آپ کبھی بھی رٹا مت لگائیں۔ ان شخصیات کے بارے میں اپنے آپ ان کی ڈیٹس اور ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو مضبوطی سے یاد کر لیں، اور محبت سے یاد کریں۔ سب سے بڑی بات، محبت سے یاد کریں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گی۔ میں بھی پہلے رٹا لگایا کرتا تھا تو زیادہ سے زیادہ 2-3 دن ہی یاد رہتا تھا، پھر اس کے بعد بھول جاتا تھا۔ تو کچھ ٹیکنیکس اور ٹرکس سے یاد کریں تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ 66% لوگوں نے ابھی تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا، 33% سبسکرائب ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔